قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مبارکہ نوح کی، جس میں ایک عمل کیا استغفار اور اس کے 5 فوائد وہیں لکھے ہوئے ہیں. تم استغفار کرو، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ 5 نتائج اس ایک مقام پر ہیں. باقی قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اور بھی فوائد ہیں، لیکن ایک عمل استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں بخشش ہوگی، دنیا میں بارش، رحمت، باران رحمت، باغات، نہریں، مال، اولاد. اور ابن عباس کہتے ہیں یا امیر المومنین، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب سے پہلے یہ آیت نظر سے گزری ہی نہیں تھی. ایک عمل استغفار. پھر اب اس استغفار کا صیغہ کیا ہو، جملہ کیا ہو، کون سا استغفار پڑھیں؟ کچھ استغفار ایسے ہیں کہ صفحے بھر کی یا 2 صفحے کی دعا ہے، یا اس سے بھی طویل دعا ہے. یہ منحصر ہے کہ مکلف یا انسان داعی، دعا کرنے والا، اس وقت اس کے اپنے ظاہری اور باطنی، داخلی اور خارجی حالات اور کوائف اور شرائط کیسے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ کے پاس وقت ہے، فرصت ہے، توجہ حاصل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دل اور ذہن کو رجوع کی کیفیت حاصل ہے، دل اللہ کی طرف اس وقت مائل ہے. جتنی دیر تک آپ دعا کر سکتے ہو دعا کریں. پوری شب اسی کیفیت میں گزر جائے، گزر جائے. کئی دن اسی کیفیت میں گزر جائیں. لیکن آپ اضطراب کی حالت میں ہوں، اضطرار کی حالت میں ہوں، پریشانیاں ہوں، کسی کل آپ کو چین نصیب نہ ہو، ایک لمحے بھر کے لیے یا اللہ کہہ دیں، دعا مستجاب. یہ ایک یا اللہ شب بھر کی عبادت کے برابر ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. مقدار کی اہمیت نہیں ہے، کوانٹیٹی کی اہمیت نہیں ہے، کوالٹی کی اہمیت. مقدار کی اہمیت نہیں. چنانچہ استغفار بھی صحیفہ مبارکہ سجادیہ، صحیفہ مبارکہ علویہ اور دوسری دعاؤں کی کتابیں، اقبال ابن طاؤس کی مصباح کفہمی، مصباح شیخ طوسی، بہت سی کتابیں ہیں. ان کتابوں میں کئی صفحے کی، 10 صفحے کی دعائیں ہیں استغفار کی. لیکن فرصت ہو تو وہ پڑھیں، فرصت نہیں ہے صرف اتنا سا فقرہ کہیں استغفر اللہ، بس صرف اتنا سا استغفر اللہ. ایک تسبیح اگر انسان استغفر اللہ کہے، ایک تسبیح، روایات معتبرہ میں دیکھیں کہ اس ایک تسبیح کا کیا کیا اثر ہے. صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 100 مرتبہ. دوسرا صیغہ اس سے ذرا بڑا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، فرصت ہو یہ کہیے. تیسرا صیغہ اس سے ذرا بڑا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. چوتھا صیغہ اس سے بڑا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پانچواں صیغہ اس سے بڑا ہے. اسی طرح مختصر ترین فقرے سے لے کر طویل ترین فقرہ موجود ہے. ہر فقرہ میزان الہی میں برابر کا وزن رکھتا ہو اگر دل میں جذبہ موجود. یہ وزن لفظوں میں پیدا ہوتا ہے، لفظوں کا اپنا کوئی وزن نہیں ہے. ورڈز، الفاظ، ان میں کوئی ویٹ نہیں ہے. ویٹ کہاں سے آتا ہے؟ نیت سے آتا ہے، قصد سے آتا ہے، ارادے سے آتا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ الفاظ میں کوئی وزن نہیں ہے. ہزاروں صفحات اگر ریاکاری سے ادا کیے جائیں، ہزاروں الفاظ، ان کی کوئی قیمت نہیں، کوئی وزن نہیں ہے. اور ایک لفظ پورے اخلاص کے ساتھ ادا کر دیا جائے، ایک لفظ، اس کی بے پناہ تاثیر. اور فرمائیں آپ، اسی لیے سب سے زیادہ اہمیت دین میں، دین الہی میں اخلاص کی ہے. اخلاص، اخلاص، خلوص. کوئی بھی غیر الہی شائبہ نہ ہو، کسی قسم کی بھی صورت شرک کی پیدا نہ ہو. یہ جو ریا کی تعریف معلوم ہے نا کیا ہے؟ ریا یعنی کوئی عمل دکھاوے کا ہو. ریا شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بت کا پوجنا شرک ہے؟ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، جس طرح سے اس کی آواز ہے، معمولی انداز، جو معمولی کا مطلب یہ ہے کہ جو عام طور پر اس کا انداز ہے، اسٹائل ہے، آواز ہے، اس میں نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں ہے. کوئی شخص برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا، اب اس نے اپنی قرأت کو ذرا سنبھال کے کرنا شروع کیا. نماز ہی پڑھ رہا ہے، نماز کی نیت ہے قربتاً الی اللہ، نیت میں کوئی فطور نہیں آیا.
لیکن یہ قرأت جو اپنے اسٹائل سے کر رہا تھا اس میں تھوڑی سی بناوٹ آ گئی، تھوڑی سی. کس لیے آئی؟ تاکہ یہ شخص سنے کہ میری قرأت کتنی اچھی ہے. بس اب یہ بظاہر تو نماز پہلے سے بہتر ہوئی، مگر بباطن اصل باطل، ساقط الاعتبار، ساقط الحیثیت. میزان الہی میں اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. حالانکہ بظاہر قرأت گویا ایک کوالٹی ہے، وہ کوالٹی کا اضافہ ہوا. آپ نے کوالٹی کا اضافہ کیا، وہاں اصل نابود ہو گئی چیز. توجہ فرما رہے ہیں؟ اخلاص.